کافروں کو نہیں کہا، ایمان والوں، اے ایمان والو آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ اب اشکال ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے، ایمان والے تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آ چکے، کیونکہ اللہ ان کو ایمان والا کہہ رہے، پھر اللہ حکم دے رہے کہ پھر ایمان لے آؤ، یعنی ڈبل حکم نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استقیموا، جو تم ایمان لے آئے ہو نا اللہ اور اس کے رسول پر، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ استقامت اختیار کی۔ اصل مسئلہ آج کل یہی ہے، جس نے دین کو خسارہ دے رکھا ہے، اور اس نے دین کو خسارہ دینے کی خاطر اپنے آپ کو تباہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایمان تو قبول کر لیا، دعویٰ بھی کر لیا، لیکن مضبوطی نہیں ہے، پیر زمین پہ لگتے ہی نہیں ہے، پیر فوری ایمان کے خلاف شکست کھا جاتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا دور آ جائے، انسان اپنی زندگی کو پیارا کرتا ہے، دین چاہتا ہے تو چاہتا رہے، انسان اپنی دولت کو نہیں چھوڑتا، دنیا آگے رکھ دیتا ہے۔ وَمَا الْمَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، اللہ نے اس دنیا کو دھوکے کا سامان کہا ہے، لیکن ہم نے ایمان اور دنیا کا آپس میں متقابل کر کے، دنیا کو ہم نے مقدم کر دیا اور ایمان کو ہم نے مؤخر کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو آمنوا باللہ و رسولہ، کیوں؟ اس وقت منافقین بھی کثرت سے جمع ہو گئے، ایمان کا دعویٰ انہوں نے بھی کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں، نبی کے سامنے بیٹھ کے درس قرآن سننے والے، وحی سمجھنے والے، مسائل سمجھنے والے، مسائل سے فقہ استنباط کرنے والے لوگ، وہ سامنے بیٹھ کے کلمے پڑھتے، دعوے بھی کرتے، لیکن باہر جا کے کفر کا اعلان کرتے تھے۔ باہر جا کے وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے بالکل صحیح نہیں ہے، یعنی قرآن کے خلاف پھر زبان چلتی۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ایمان والو تم آمنوا باللہ و رسولہ، جس کے پاس تھوڑی بات پہنچی ہے، جس نے ایمان لے آئے ہے، داخل ہو گئے، تھوڑی پہنچی ہے، زیادہ پہنچی، اسی پہ ڈٹ جاؤ، اسی پہ ڈٹ جاؤ، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لو، پھر کامیابی ہے۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس پر ایمان لے آؤ جو کتاب نازل کی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی، اور ان کتابوں پر انزل من قبل، جو اس قرآن سے، یعنی من قبل القرآن، جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جس بندے نے کفر کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ ملائکتی اور فرشتوں کا، وہ کتبی اور کتابوں کا، وہ رسولہی اور رسولوں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقینی بات ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، جس نے رسولوں کا انکار کر دیا کافر، جس نے فرشتوں کا انکار کر دیا کافر، جس نے یوم آخرت کا انکار کر دیا کافر۔ اس پہ تو اللہ نے فتوے لگائے کہ قیامت کا نہ ماننے والا کافر، مر کے دوبارہ اٹھنے کو نہ ماننے والا کافر۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے، ثم کفروا، پھر کیا ہو گئے جی؟ کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 2 مرتبہ ایمان، 2 مرتبہ کفر۔ ایمان قبول کیا، پھر کفر میں چلے گئے، پھر دیکھا ادھر جو دیکھا کچھ نہیں بنتا، پھر آگے مسلمان ہو گئے، پھر رہے کچھ عرصہ، پھر شام کو کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر ان کے کفر کے اندر ہی انہیں زیادہ کر دیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ نے یغفر لهم کہ ان کے توبہ قبول کر۔ ایمان لانے کو انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، کبھی آ جاتے کبھی چلے جاتے، کبھی ایمان کی موافقت میں کبھی مخالفت میں، کبھی اتباع رسول میں کبھی مخالفت رسول میں۔ تو اس وجہ سے فرمایا ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ کفر میں زیادہ ہوں گے، لم یکن اللہ، تو اللہ ایسے مرتد اور زندگی کی پھر توبہ ہی قبول نہیں کرتا، توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو فرمایا لیغفر لهم، کہ اللہ اسے معاف کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، کہ اللہ اسے
ہدایت کا راستہ دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بشر المنافقین، بشر المنافقین، جس وقت کافروں، منافقوں اور مشرکوں کے بعد اللہ بشر یبشر کے لفظ بولے، اس وقت اللہ چیلنج کرتا ہے، بشر المنافقین، خوشخبری دے دو منافقوں کو۔ خوشخبری ہمیشہ اچھے کام پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں خوشخبری بمعنی چیلنج ہے، ان کو بتا دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اللہ کے ہاں بڑا دردناک عذاب ہے۔ تم نے میرے دین کے ساتھ کھلاڑ بنا لیے، میرے دین کو مذاق بنایا تم نے، محمد الرسول اللہ کی عزت کے خلاف تم بکواس کرتے ہو، تو فَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، منافقین کو اس بات کی خبر دے دو کہ تم دنیا میں تیار ہو کے رہو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ بشک ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نفاق والی بیماری سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ نے جتنے عذاب بنائے اللہ تمام عذاب سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا